رب ارض و سما نے قرآن کریم دی آیت کریمہ دے اندر فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم ہی چیز کو لو اساں پیدا کیتے تو آگے وفیہا نعیدکم اور ہی چیز دے اندر تو آگے والا واپس والے سوں ومنہا نخرجکم تارتن اخرى ول ہی چیز کو لو تو آگے دوبارہ باہر کڑ سوں یہی چیز کو لو مراد مٹی ہے زمین دی مٹی مٹی کو لو تو آگو پیدا کیتے سے مٹی دے اندر تو آگو والا واپس گھنو سو مٹی دے وچو والا تو آگو کھڑا کرے سو انسان دی تخلیق مٹی نال ہے اللہ تعالی نے این آیت کریمہ دے اندر انسان دی تخلیق دی حقیقت بھی دسی ہے مختصر جی زندگی دا عرصہ گزارن دے بعد انسان دی جو جگہ اللہ نے بنائی ہے وہ جگہ دا بھی ذکر اللہ نے کیتا وال اللہ نے اون جگہ دے بعد انسان کو کیرے ماحول اچ کھڑا کرنے اللہ نے اون دا بھی ذکر کیتا دیکھ سو میرو نبی کریم علیہ السلام گھر دے اندر تشریف گنن سے بخاری دی حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان تھیں بیٹھان آپ نے پوچھے کیا تعجب ہے اما جان نے فرمایا ایک عورت میرے کے سوال کرنا یہ کوئی مسئلہ پوچھنا یہ میں کو مسئلہ دشے اون نال میں کو دعا دیتی ہے کہ اے اما عائشہ اللہ تے کو عذاب قبر کے بچاوے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے عذاب قبر بھی ہو سی صحیح بخاری دی حدیث آپ نے فرمایا عذاب القبر حق عائشہ عذاب قبر حق ہے نبی کریم علیہ السلام دا صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ دا دوہرا داماد ہے دیکھ سو میری طرف آپ دا دوہرا داماد ہے خلیفہ ثالث دی حیثیت رکھ دن سخی عثمان جامع القرآن عثمان با حیا با شرم با بھرم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم مدینہ عثمان قرآن دا قاری اور جامع القرآن عثمان انہوں دی عادت اور انہوں دا مزاج گرامی ہے جیڑے ویلے قبرستان تو گزرے نا قبر تو گزرے نا نبی کریم علیہ السلام دا پروانہ دیوانہ قبر تے بے کے زارو قطار رو دیا باقی کہیں موقع اور کہیں معاملے دے اندر نہ روندے ہیں جتنا کہ قبر دے اتے بے کے روندے ہیں سوال کرنا جائے سوال کیتے اے امیر المومنین قبر دے دے ونجو روندے ہو ویندے کیا وجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمائے میں نبی کریم علیہ السلام تو سنی ودا القبر اول منزلۃ من منازل الاخرہ یہ جڑی قبر ہے اے آخرت دے پوڑیاں دے وچوں پہلی پوڑی ہے آخرت دے سیڑھیاں دے وچوں پہلی سیڑھی ہے آخرت دے اقدامات دے وچوں پہلا قدم ہے آخرت دے سوالات دے وچوں پہلے سوال دی اماجگاہ اور جگہ جیرا بندہ ہی سوال دے جواب اچ کامیاب تھی گئے اگلے سوالات دے جوابات اچ بھی کامیاب تھی گئے لہذا میں پہلی پوڑی کو دیکھ کے روندہ یا اللہ ہی دی آسانی فرما یا اللہ ہی دی آسانی فرما عذاب قبر اور قبر دی کیفیت اور پوزیشن اگر بندے دے دماغ ہے چوبے بندہ کدہیں دنیا دا بدکار انسان نہیں بنا سکتا اسا کو تو آگو قبر دی فکر کرنی چاہیے میں چاند باتا قبر دے حوالے نال تو آدھے سامنے رکھ کے بات ختم کرے سا وقت ضائع نہ کرے سا اور نہ ہی وقت ضائع کرنے کا مزاج رکھنا ایک ایک بات یا قرآن ہی چو یا نبی کریم دے فرمان ہی چو اور تیری بولی ہے تاکہ تے کو سمجھا رسمی تقریر نہ سمجھے سو اپنی اصلاح دی نیت کر کے تشریف رکھ سو تاکہ اللہ تعالیٰ توڑا سادہ مل بہنا بھی قبول فرماوے اور اللہ شرع صادر فرما کے ساکو دین دی دعوت بھی سمجھا تھا قرآن مجید ہے اللہ نے فرمائے اے بندے میرے اے کسرت دے جھگڑے جودن کسرت جان دے ڈھیر یہ ڈھیر دا جھگڑا ہے ہر کوئی آدھے میری ہر شاہ ڈھیر تھی زمین ڈھیر تھی ونجے اولاد ڈھیر تھی ونجے پیسہ ڈھیر تھی ونجے عزت ڈھیر تھی ونجے ڈھیر عربی دے اندر جنگو کسرت
ہر بندہ کسرت دے چکر ہے نا بھرا بھرا دا دشمن ہے رولا یو کسرت ہے یہ کسرت والا لفظ تے کو سمجھ اندر آسی میں نال انہاں ترجمہ ہی کرے ساں کہ ڈھیر والا رولا ہے کہ میری ہر شے ڈھیر تھی میری ہر شے کسرت نال ہو یہ تے جھگڑا ہے سارے تیرے معاشرے دی جڑ ہی ہے ہر بندے دا ٹارگٹ بن چکے کہ ہر شے ڈھیر تھی جندی ڈھیر ہے وہی آدے ڈھیر تھی تھوڑی حالت اوے سوچے دے شام فجر کے میری ڈھیر تھی جندی ڈھیر ہے وہی سوچے دے میری ڈھیر تھی اللہ کو پوچھوں ذرا میرے دیکھ سو جو اے جڑے ڈھیر ڈھیر لائی ودن تے جنہاں دا ٹارگٹ ڈھیر کرنا ہے جنہاں دا ٹارگٹ کثرت زیادہ پیدا کرنا ہے یا اللہ انہاں دے بارے کیا حکم ہے اللہ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الہاکم التکاثر اے تو کو ڈھیر کٹھے کرنے والی سوچ ہلاک کر دے ہلاک کر دے الہاکم تو سندے ہلاک تھی ویسو تباہ تھی ویسو برباد تھی ویسو میرے بندو کیرے چکر اچ پائے گئے ہو تکاثر دے چکر اچ پائے گئے ہو کثرت ڈھیر دے چکر اچ پائے گئے ہو الہاکم یہ تو کو ہلاک کر دے سی یا اللہ جلے ہلاک کرے سی ول کینے ویسو فرمایا حتا زرتم المقابر کثرت دے چکر چھوڑو نہ تے ایو کثرت ڈھیر والی نیت تو کو قبریں دے اندر پہنچا دے سی مرو ایک سندرا حتا زرتم المقابر اے اللہ سے ایتھا قبر دا دڑکا جوڑی تے نا مطلب ہے قبر اس کشے ہے دا اللہ نے دڑکا دیتا حتا زرتم المقابر جے قبر دا عذاب نہ ہا قبر دی سختی نہ ہئی تو اللہ ہی کیوں آ کہ جو قبر وچ وان پوچھ سو اپنا باپ اپنے بچے کو سمجھے نہ بیٹھا ہوئے نصیحت کرنے لی جاتے آدھے وہ فلانا مسئلہ تھی پوسا وہ مسئلہ اون بندے دے دل وچ پا کے ان کو ڈرایا وے نہ پیا ہوندے پوتر کو ڈرایا وے نہ پیا ہوندے آخر اون مسئلے دا ڈر پیدا ہو سی تاکہ بندہ ہی کام تو بچ وے سی بال بچ وے سی اللہ فرمائے دے کثرت دے کٹھے کرن کے بچ نہ تے قبر نہ منہ دیکھنا پوسا حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ان قریب تک پتہ لگ ویسی کثرت کیویں کٹھی کریں دی ڈھیر کیویں کٹھا کریں دی حضرات قبر وڈی اوکھی قبر دے حالات قبر دے مسائل بڑے مشکل نبی کریم علیہ السلام نے سارے چیزاں سمجھائیں کہ بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنی قبر کو یاد کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جامع ترمذی دی آپ نے فرمایا قرآن پاک ایک سورت ہے جنہاں 3 آیت ہے جنہاں بولو 3 آیت سورۃ تبارکہ ہے المانعۃ من عذاب القبر رواہ ترمذی آپ نے فرمایا کہ ایسی صورت ہے جڑی بابرکت صورت ہے جنہاں نا ہی بابرکت ہے سورۃ تبارک تبارک الذی بیدہ الملک 3 آیتین فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دینا میری امت دا جرا شخص اس سورت دی تلاوت کر کے سمدہ راسی ہے یا المانعۃ من عذاب القبر یہ سورۃ الملک میرے امتی کو قبر دے عذاب تو بچے سی قبر دا عذاب تے ہائی کا ہے نا مل نبی کریم ایک ہی تعلیم دے قبر دے عذاب تو بچے سی جامع ترمذی دی روایت سمجھایا گئے دسایا گئے کہ قبر دے عذاب دی فکر پیدا کرو جیرا بندہ قبر دا انکار کرنے سمجھو حشر دا انکار کرنے قبر تے تالا ہے دروازہ ہے آخرت دا پہلا دروازہ جے تسا پہلے دروازے دا انکار چاہتے سمجھو آخرت دی پوری عمارت دا انکار والتا سوال و جواب سارا والتا پیچھے اے جہان مٹھا دے اگلا کہیں مٹھا کوئی سوال و جواب کوئی نہیں کوئی گرفت کہیں قبر بڑی مشکل ہے قبر ایک دفعہ تو سارے کو پکڑیں دیئے نیکی پوجے ونجد بعد دفعہ کوئی جھٹکا جھٹکا صحیح بخاری مسلم دی حدیث ہے نبی کریم نے اپنے ایک صحابی دا جنازہ پڑھائے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دا نام ہے آپ نے کو قبر دے اندر اتاریے اور کیڑا سعد جنگ احد دے اندر نبی کریم کو جلے کافریں گھیریے نبی کریم علیہ السلام نے آواز دیتی ہے سعد کتھا ہے میرے دیکھیں سعد دی تک فضیلت نسل سعد کتھا ہے صحابہ دا جمع غفیر ہے جری صحابہ جانسان صحابہ میرے نبی کریم دے کٹھے کھڑے کتھا ہے سعد باہر کھڑا پریں دور کھڑا ایک صحابی نے آواز دیتی ہے سعد تے کو اللہ دے رسول یاد کی تھی بہن حضرت سعد نے دوڑتا ہویا آئے پورے کافرے نے مجمع کو چیر کے میرے نبی کریم دے سامنے آ کے اپنے بازو کر دی تنزی خبردار جائے نبی کو ہاتھ لایا آپ نے فرمایا سعد تیر لاتے نہیں انہیں دا نشانہ بڑا بڑا کے تیر مرے نہ جل میں کوئی یقین ہے ہر کہیں دے تیر دا نشانہ خطا ہو سکتے پر سعد تیرے تیر دا نشانہ خطا نہیں ہو سکتا
مار تیر ارمے یا سعد. حضرت سعد آدھے یا رسول اللہ تیر تھوڑے کافر ڈھیر ہیں. نبی کریم فرمایا ہن سنی ذرا سعد دی تک عظمت سناواں. فرمایا سعد جڑے ویلے تو تیر مرے سے میں دعا کرنا نال نبی سی دعا بیٹا کرنا اللہ سعد دے تیر وچ برکت پا, سعد دے نشانے وچ برکت پا, سعد دے تیر وچ برکت پا. حضرت سعد فرمایا تیر کھٹن دا نا ہی نہ گھندیاں. اور اے او سعد وی ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان تے ہر صحابی نبی سے کو ادا فدا کا ابی و امی. اللہ دے رسول ساڈا ابا اما تواڈے تے قربان ونجے, لیکن سعد او خوش نصیب ہے ایڈو تیر کھڑا چلیں دے ایڈو اللہ دے پیغمبر نال بہ کے آدن یا سعد فدا کا ابی و امی. اے سعد میں محمد رسول اللہ دا ابا اما تیرے تے قربان تھی. یو سعد ہے. اور جنازے دے اندر 70,000 فرشتے شامل ہوئے. قبر دے اندر لٹایا گیا, نبی سی قبر دے اندر سمائے فوراں پشتے تھے. صحیح بخاری دی. اللہ دے رسول دے اکھاں وچوں آنسو آن. صحابہ پوچھن کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا سعد کو قبر نے ایک دفعہ دبوچے, قبر نے کھٹے. یہ حقائق ہے, دنیا دا کوئی شخص نہیں چھٹلا سکتا. سعد کو قبر نے کھٹے. اللہ اکبر. تو میں کیڑے کھیت دے مالی ہیں, تمہیں کیڑے باغ دے مالی. قبر دا عذاب نبی کریم نے ساری عمر تعلیم دیتی ہے کہ بچو قبر دی فکر ہو سی تے بندہ گناہ میں کے بچ سی, قبر دی فکر ہو سی تے اللہ تبارک و تعالی دی بغاوت کے بچ سی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کہیں نا کی دمی ہے کہ امام صاحب نظر تسیں یاد کرو کیرا نا امام قرطبی. اپنی کتاب الجامع لاحکام القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 302 واقعہ نقل کرنن کہ نبی کریم دے مدینہ پاک دے ایک بندے دی ہمشیرہ فوت تھی گئی. ایک شخص دی ہمشیرہ اجرے والے دفن کر کے واپس ونجنے لگے. انہیں کو بعد یاد ہے درہم دینار دی ساری ایک تھیلی ہے وہ تو قبر وچ رہ گئی. انہیں آ کے والا کھولی ہے, قبر کھولی نے. جو ہی قبر کھولی نے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بات لکھی اور صحیح سند نال لکھی کہ وہ قبر جہنم دی بھا بن چکی ہے, بٹھی بن چکی بھا بلدی پئی ہے. وہ فوراً قبر کو ڈھانپ کے اپنی اماں تو درکدا ہویا آیا دے اماں میری ہمشیرہ دی کیا غلطی آئی, کیا ان دی زندگی گزری ہے گھر دی تو چنگی طرح تے جان دیو سے, آخر کیا مسئلہ ہا؟ میں ون کی نے قبر کھولی ہے قبر بھا بلدی پئی آئی. ہوا کہ ابا ایک تا نماز قضا کرے نہیں رہے دی آئی. الجامع لاحکام القرآن ذرا اپنی گربان جاتی پا نمازاں 5 وقت پڑھ دیں. کون پڑھ سی؟ یہودیاں پڑھنے. یہ مسجداں بنوا کھڑائی نہیں, پھوت بنا کھڑائی, سردار تے خان بن کھڑائی, مولوی کو تنخواہ دے کے مولوی کیا پوری مولویت تے منت لا چکیں, اسلام تے قرآن دے اتے احسان لایا ہویا ہے. یہ مسجداں کون آباد کرے؟ پوتر ایک تا نماز قضا کرے لیے. دوجی جری عادت آئی نہ ہوندی رات کو جرے ویلے سارے گھر دے جی سم ونجنا, انہاں دے گھریں دے کمرے دے دروازے تے کھڑکیں کان لا لا کے انہاں دے راز دیاں باتاں سنندی. تیری میری عادت ہے کہ نہیں؟ قبر دے عذاب کے بچ جرے ویلے بندہ عذاب قبر دی نیت چا کرے تے اللہ پاک کے دعا چا کرے, اللہ کریم دی آخرت دی منزل آسان کر دیں دے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ دے اندر حدیث نقل کی تھی ہے. اللہ دے پیغمبر فرمیندن بندے کو قبر دے اندر رکھا گئے, بندہ قبر دے اندر پہنچ گئے, فرشتے آ گئے, اللہ پاک نے حکم دیتے کہ قبر دے اندر ایک 100 کوڑا ماریا ونجے. دیکھ سو میرو میں بات مکے نہ بیانے جے تمہاری توجہ نہیں تھا. قبر دے اندر 100 کوڑا جان دے ہو کدی ٹانگے چل دیاں ٹانگے, وہ گھوڑا ٹانگا چلاون والے بندے کولو جڑا ہوندا نا لکڑ تے نال دھاگا بدھا ہویا ہوندا او کوڑا سڑنا ہیں چابوک. اللہ جزائے خیر دے. توجہ ہے
ایک 100 کوڑے مارو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے بندے جڑے ویلے اعلان سنیے کہ 100 کوڑے مارن دا حکم ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کرن لگ گئے درخواستاں کرن لگ گئے یا الہی میری جرت نہیں میں 100 کوڑے برداشت کر سکاں گھٹا دے مہربانی کر مالکا میں تیرا بندہ. اللہ کریم نے 100 دے 99 98 97 90 80 70 کر دیتا. اے بار بار رو رو کے درخواستاں کرنا پے. صحیح حدیث ہے نبی کریم فرمائیں اللہ کریم نے 100 کوڑے دے وچوں 99 کوڑے تے چابک دی سزا معاف کر دیتی تے نال فرمایا ایک کوڑا کو قبر دے اندر ضرور ماریا. مرڑے کی طرح ایک کوڑا کو قبر دے اندر. میں بات جھوٹی علاوہ تا چور دی سزا دا حقدار. نبی کریم علیہ السلام فرمائے او میرے امتیو جرے ویلے ایک کوڑا ماریا گئے قبر دے اندر فامتالا قبرو نارا. ایک کوڑے دی وجہ تو اللہ پاک نے دی پوری قبر کو جہنم دی بٹھی بنا دیتی ہے. بھائی بھائی لمبے لمبے پہ بلدن بندہ سڑدا پہ. صحابہ کرام آدھن یا رسول اللہ کیا قصور تے غلطی آسی اللہ کریم نے دی قبر کو جہنم دی بٹھی بنائے. نبی کریم فرمائے 2 غلطیاں سی کیتی سنو وے مارکا 2 غلطیاں سی. جے قبر دے عذاب تے کو میں کو ڈر نہیں میرے نبی کے پوچھ میرا نبی ہر ٹائم اٹھ جائیں بانجے عذاب قبر کے پناہ ودا منگ دے. اللہ دے نبی ہر ویلے عذاب قبر کے پناہ ودے منگدا. کیا ضرورت ہے؟ او نبی جنا جنت دا سردار ہے. او نبی جندے اوتے جہنم حرام ہے. او نبی جندے اوتے جنت واجب ہے. او بھی نماز دے ہر تحیات تے بیٹھ کے دے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. ہر ویلے میرا نبی دے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. ایو قبر دا عذاب تیرے میرے دماغ وچوں نکل چکے تے دنیا دا چور دے اندر ماہر بن چکے. دنیا دا ڈاکو ڈکیٹی دے اندر ماہر بن چکے. دنیا دا بدماش بدماشی دے اندر ماہر بن چکے. دنیا دا شرابی بے حیات بے شرم بن چکے. دنیا دا نشائی نشے دے اندر جنا دھت ہو چکے جو اپنے پرائے دی پہچان نہیں رہی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے جو قبر دے عذاب دا سوچتے خیال بھی نہیں ہویا دماغ دے وچوں قبر دا عذاب نکل گئے. یا رسول اللہ کیڑا غلطیاں سی؟ ایک کوڑا لگے تو قبر جہنم دی بٹھی بن گئی ہے. میرے دیکھو ناراض تو نہیں ہوتا ہے. غلطیاں دساں مائی جائیں غلطیاں دے شمی تو اکون جری بھرا ڈٹھے بھا بنی پی قبر. وہ غلطیاں دی ولا تو نہ یادہ کریں دہراوی نہ نماز قضا نہ کریں تے کہیں جا باتاں تے راز جا گالی سن کے نے لوگیں کو نہ دشان کرے. جے کہیں دے عیب دی گال سن کے نے اون دے تے پردہ پاتا چا کر اللہ تیرے عیبیں تے پردہ پارے. بجائے اون دی پٹکی اچھالن بجائے کو جا جا تے بے کے خوار کرن ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ. اللہ فرمائے جڑا کہیں دے بارے مکر سوچے جڑا کہیں دے بارے پروپیگنڈے بناوے جڑا کہیں دے بارے مونڈ بدھے جڑا کہیں دے بارے بد نیتی پیدا کرے میں اللہ اون دی کیتی ہوئی بد نیتی پہلے اون دے ٹبر تے اہل دے اوتے مسلط کر دیں. پہلے ہوں کو چکھے نا جو کیویں کریں دی بد نیتی. خیال کیتا کر حقائق دیا باتیں سمجھن توجہ کرن تیری ذمہ داری ہے. اگر اسا انہیں چیزیں تے غور نہ کیتا تو کون کرے. یا رسول اللہ کیڑیاں غلطیاں نا؟ نبی کریم علیہ السلام فرمائے اللہ کریم نے آواز دیتی ہے بندہ قبر دے اندر لیٹا ہویا ہے قبروں دی جہنم دی بٹھی بن چکی. مرنا ہے مرنا نہیں مرنا ہے تو دے وچوں جرا کے میں مرنا کوئی نہیں تے مرن دے بعد کیدے وینڈے ہیں اون دی فکر کی ساری زندگی بندہ ترائے چیزیں دی خاطر پیو ماں نال جھیڑا پترے نال جھیڑا بھراویں نال جھیڑا بیوی نال جھیڑا رشتہ دارے نال جھیڑا کتی چیزیں دی خاطر سارے بولو ترائے چیزیں دی خاطر. نمبر 1 میرا نا اونچا ہو ونجے. نمبر 2 میرے کپڑے چنگے ہو ونجن. نمبر 3 میرا مکان چنگا ہو ونجے. جڑے ویلے بندے دی روح نکل ونجے ترائے چیزاں تبدیل ہو ونجن. ترائے چیزاں تبدیل. پہلے خان صاحب سردار صاحب دے نام نال یاد کیتا وینا چودھری صاحب دے نام نال یاد کیتا وینا ایم این اے ایم پی دے نام نال یاد کیتا وینا. یار کون وینا پہ
ویسے ہی جنازہ وینا پے میت وینی پئیے سردار آلے لفظ دی جاتے جنازے تے میت دانا آگئے کپڑے دی جاتے کفن آگئے مکان دی جاتے قبر آگئی ہے حضرات دنیا دوکھا دانا ہے دنیا فریب دانا ہے دنیا غرط غرور دانا ہے اللہ فرمے دے میں کہ پوچھ میں اللہ کریم نے تیرے واسطے دنیا صرف عمل دی جا بنائیے دنیا صرف تیرے واسطے زندگی بناون دی جائے اصل زندگی تے تیری مرن دے بعد شروع ہونی ہے جتھا موت ہی نہیں آونی جتھا دنیا کائنات دی زندگی دا حساب و کتاب ہونے اللہ پاک نے فرمائے ای بندے دیاں دو غلطیاں جن دی وجہ تو اندی قبر کو جہنم دی بٹھی بنایا گئے اللہ نے اندی قبر دے اندر ایک کوڑا مار کے جہنم دی بھا پیدا کر دیتی ہے پہلی غلطی میرے دیکھ بزرگوں میرے دیکھو نوجوانوں میرے دیکھو میرے نبی دا فرمان دماغ تو لہائے نا یاد کرائے تاکہ پروگرام سجایا ہو ونجے اللہ پاک نے فرمایا انکا قد صلیتا صلاة بغیر طہور انکا قد صلیتا صلاة واحدتا بغیر طہور وانکا مررت بمظلوم فما نصرتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی فرمائے اللہ کریم نے فرمائے تیری قبر کو جہنم تاں بنائے میں پہلی تیری غلطی ہے ساری زندگی نمازاں پڑھتا رہ گئی ساری زندگی نمازیں دی پابندی کرے نہ رہ گئی آج تیری قبر جہنم دی بٹھی تاں بنی ہے تائیں اپنی پوری زندگی دے نمازیں دے وچوں ایک نماز ایسی پڑھی آئی جن دے وضو کرنے چا سستی کر گیا پڑھی آوی بولو پڑھی یہ پڑھی بھی پہ تے جہنم بٹھی بنی پئیے خدا را میں سوال کرنا جرا نہیں پڑھ کے سندا اون دی قبر دا کیا حال ہو سی مرڑے کی یہ پڑھی بھی پہ صرف وضو نہیں کر سکیا وضو دے اندر سستی ہو گئی ہے جہنم بٹھی بن گئی ہے نمازاں پڑھیا کر نمازاں میں فقیر ہاتھ بات کے درخواست کرے ساں جے نمازاں نہ پڑھ سیں چہرے تے نور نہ ہو سا نمازاں نہ پڑھ سیں دکان جو برکت نہ ہو سا نمازاں نہ پڑھ سیں گھر چ اتفاق نہ ہو سا نمازاں نہ پڑھ سیں تیرے کوئی کم سدھے نہ تھی سن نمازاں نہ پڑھ سیں تیرے فصلیں دے اندر برکت نہ ہو سی نمازاں پڑھیا کر 750 دفعہ اللہ نے قرآن پاک سے نماز دا ذکر فرمائے اگر نماز نہ پڑھ سیں تو تیرا اسلام ہی کہنی نبی کریم فرمائے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ بندے تے کافر دے درمیان فرق نماز چھے اگر نماز ہے تا بندہ ہے اگر نماز نہیں تا منڈھو بندہ ہی نہیں ہے تا جانوریں کے بھی پرویں باندھے اللہ پاک نے فرمائے تیری آج قبر جہنم دی بٹھی بنی ہوئی ہے پہلا قصور ہے پہلی غلطی ہے پہلی وجہ ہے کیونکہ تے زندگی دی ایک نماز بغیر وضو دے پڑھی ہے پڑھی تے ہی لیکن واتی ہے شرطی اب ہے تے کو پرواہ ہی کہنی نمازیں دی پڑھیا کر 5 وقت نماز دا وعدہ کرنے ہو دسوئے مار کر آکھو انشاءاللہ زندگی دا کوئی پتہ کہنی نماز دا وعدہ کر جے تک جیندے رسو 5 وقت یہ اللہ پاک دا کرم ہے جو ساکو حکم دیتے جو 5 وقت میرے در تو آئے کرو حاضری دیتی کرو تو کچھ رحمت دا پلو ہی بھر کے گئے کرو یہ تو دا احسان سمجھ نہ یہودین کو آکھے نہ عیسائیں کو آکھے نہ بدھ مت کو آکھے آکھے تکے کو آکھے اپنے بندے کو آکھے اللہ فرمے دے جیتا ہے میرے نال یاری لائیے ہونی میں کیتا کر دیئے چھ 5 واری جوان اپنے دوست محبوب کو میسج کر کے آدے جے دیئے چھ تیرے نال ملاقات نہ ہوئے تو وقت نہیں گزر دا اللہ فرمے دے میرا بندہ جے تو بھی میرے در تے حاضری نہ دے میں تو تیری میری محبت دا کیا فائدہ آیا کر میرے کے رحمت چاہ گیا کر آیا کر برکت چاہ گئے خالی ہاتھ آیا کر ہاتھ بھر کے گیا کر آیا کرتے چھولیاں تے دامن بھر کے گیا کر اے جڑی بڑی جنت میں تیرے واسطے بنائیے ساری دنیا دے خزانے تیرے واسطے بنائے میں بس ہکو وعدہ کر دیئے 5 واری حاضری تیرے ذمہ ساری دنیا دے خزانے تیرے جھولیے جھپالے میں اللہ کریم پڑھ سو نمازاں پڑھیاں کر قبر دے عذاب کے بچوے سے یاد تا تھیاں بن گیا لیکن کیا نہیں تھی جاندے یہ پہلی غلطی ہے نماز کیا کی تھی بولو بیڑا کھا کے ولا وضو ترٹ ویندے وے کئی مار کا بیڑا نسوار کھا کے بس بیڑا کنجا کلی کی تھی اللہ اکبر نہ وہ کوئی گال کرنی
میری گال سمجھو نسوار کھاون والے کئی شدے میں آپ کئی دوست ہیں سارے دانے سکول ہے میں انہوں کو کہا نسوار کھا کے والا وضو کیتا کرو انہوں نے کہا سمجھ جا جو یہیں میں نمازہ پڑھ دیں میں کہ پیچھے یہ اللہ بخشے رکھا قاری صاحب بیٹھے مولانا سلطان محمود صاحب گواہ جو یہیں پڑھ دیں حکا پی 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 جلے تھکے کلی کر کے اللہ اکبر پیچھے وہ گال پٹھانا لی تھی گئی دو پٹھانے نماز جماعت نل پڑھی بارو لکھتے ہیں پیچھے ایک دوجہ کو پیغان دیکھا تو نے کہا وضو کرو وضو کے چکر میں پڑھتے تو جماعت رہ جاتے وہ وضو لازمی ہے اور لازمی بھی ہوئے جی میں میرے نبی کریم دا طریقہ نبی کریم دا نواز سے حضرت حسن حسین نے ڈٹے ایک بڑھڑا بندہ ہے وضو غلط بیٹھا کریں ان ایک کی میں سمجھاؤں بڑھڑے کو بڑھڑے کو کی میں آپ کو وضو ہی نہیں تھی یہ دوہیں یار دوہیں بھرا حضرت علی دے پتری نہیں جنت دے سردار نہیں میرے نبی دے دوہترے نہیں یہ دوہیں آگے نہ دن بابا جی ایسا دوہیں دا جھیڑا تا مکاو چاہ کیا ہوئے پترو اسا وضو کرنے اسا وضو کرنے ہوا دے میرا طریقہ صحیح ہے ہوا دے میرا طریقہ صحیح ہے تو سان دسو کہنا طریقہ صحیح ہے بڑھنے کو وڈا چاہ بڑھاؤ تو تاں ڈی تھی میں نہیں وہ تکڑا تھی کہ جی میں فیصلہ کروں ہمت کرو حضرت حسن بن علی نے وضو کی تھی حضرت حسین نے وضو کی تھی حضرت حسن دا بھی وضو ہوئے جنہیں حسین پاک دا ہے حسین پاک دا وضو ہوئے جنہیں حسن پاک دا ہے بڑھڑا سوچ سوچ یار فرق تک ہے نا جھیڑا کے ریحہ لائی ودے آنے جھیڑا تتا ہویا جو ہوں دا بیا طریقہ ہویا ہوں دا بیا طریقہ دعائیں دا ہی کوئے بڑھڑے دے اکل اس گال آگیا دے پترو میں سمجھ گیا وضو دا طریقہ میرا صحیح گانا شکر پڑھو بڑھڑے جلدی مان میں وضو دا طریقہ میلا صحیح کہنا جے نبی کریم دے طریقے دے مطابق وضو نہیں تا سمجھو وضو کوئی نہیں وضو میں کر جی میں میرے نبی کریم دا طریقہ ہے پیچھے نماز قابل قبول تھی سی اللہ کریم نے فرمایا پہلی غلطی یہ ہے جو ایدہ حال ہے انکا قد صلیت صلاة واحدتا بغیر طہور انہی ایک نماز بغیر وضو دے آئی ہی واسطے اللہ کریم نے قبر دے اندر کوڑا ماری دوجی بات نبی کریم فرمیندر اللہ کریم فرمیندر اندی دوجی سزائے انکا مررت بمظلوم فما نصرتا ہوا اللہ دے نبی کریم فرمیندن اللہ کریم نے فرمائے اندی دوجی سزائے آئی اے بندہ ویندہ پیا گزردہ پیا مظلوم بندے دے نال تھی کے گزریے ایو جن بندے دے نیڑے توجہ میری طرف کریں ایو جن بندے دے نیڑے تھی کے گزریے جن دے اتے ظلم پیا تھی نا اے دے دا کھڑا اے دے جویں گزر گئے مظلوم دی مدد نہیں سی کی تھی ظالم دا ہاتھ نہیں سی روکیا اللہ کو یہ ادا جنگی نہیں لگی اللہ نے قبر جہنم دی بٹھی بٹھی تو جمیں آتی مہور مرن اپنا سر کھان نہ ونجائے وہ نہ ونجائے پتر جو گئے نا بلی چھڑواؤں ہم سائے بیڑے نہ ونجائے مہور مرن اپنا سر بھنن جرا کے مہور مرن پہلے ہوں دا اپنا سر غرق تھی لے نبی کریم علیہ السلام فرمائے اگر بحری بیڑا دو منزل آلا سمندر دے اندر چلتا ودا ہوئے اتلی منزل آلیں کو پانی ضرورت ہے تلوی آلیں کو بھی پانی ضرورت ہے تلوی منزل آلے اتلی منزل آلے کلو آئین تے آکر کے پانی منگنے انہیں پانی دے دیتے بی دفعہ پانی منگنے پانی دے دیتے تریجی دفعہ پانی منگنے پانی دے دیتے آخر کار سے چتھی کیا دن یار ساجو نہ آئے کرو پانی تلے توڑے نال پیا گزر دے اڑاؤ سراخ چا کرو تے پانی پیو جا سادے کے نہ آئے کرو اللہ دے نبی فرمائے جے تلوی منزل آلے سراخ چا کیتا دا پہلے اتلی منزل آلے بلسن پیچھے تلویں بلسن اگر انہیں سوچا سمجھا روک گئے تا دوہیں بچوے سن اگر اتلے آئے تلویں کو سراخ کرے نہ ہویا دیکھ کے لگے گئے اگر انہیں آکیا اپنا مہور مرن تا اپنا سر کھاوین پہلے آپ بلسن پیچھے اے بلسن نانا انہیں کو چاہی دے جو ایک سراخ کے روکن تاکہ آپ ہی بچن تا اے بھی بچن نہ کیتا کر مظلوم دی مدد کیتی کر ظالم دا ہاتھ رو کیا کر ظالم کو زبان کے رو کیا کر ظالم کو ہاتھ کے رو کیا کر مظلوم دی مدد کی دے کر اے تجیرہ مظلوم دی مدد نہ کرے ہوں دی قبر جہنم بنی پئیے میں سوال کرے ساتھ جوڑ کے جرہ آپ ظالم ہوئے ہوں دا کیا حال ہو سے یہ تا ظالم دا ہاتھ نہیں سی رو کیا توجہ ہے مارکا راستہ نہیں بتا بڑے ظالم دا ہاتھ رو کیا کر مظلوم دی مدد کی تے کر تے آپ اپنی دھی بھین کو مظلوم بنایا ہویا ہے ڈر کے اندھی نہیں پہلے پتریں کو بھیج کیا دیئے ونجو پتہ کرو دیکھو نانا تو آدھا تھا نہیں بیٹھا کہ نانا ہے ڈائنے
ہیں ہی واسطے اللہ نے دھی بیٹی دیتی آئی ہی واسطے دیتی آسی جو عید خوشی دا موقع ہوئے ہر گھر خوشی ہوئے تیری دھی دے گھر رواٹ ہوئے پوتر پوچھ دینا ماں کیوں پہ رون دیئے ہوں کہ شالہ تیرا ابا زندگی چنا جیویا تیرے ابے نے دھکے دے کے کڑ چھوڑے تیرے ابا زمین دے مر لے دے ویا تیرا ابا فلانے پلار دے مر لے دے ویا آج تیرا دادا تیرا نانا میں کو زمین دے حصے دے ویا آج میں تواری عید دے خوشی دے چنگے چنگے کپڑے بناوا دھی بھین تے ظلم نہ کیتا کر جرا ظالم میں ہوں دی قبر دا حال بڑا اوکھائی ہوئی اے تا او بندہ ہے جن جہنم بنی ہوئی ہے قبر چاہے مظلوم دی مدد نہیں کی تھی چاہے ظالم دا ہاتھ نہیں روکیا اون ظالم دا کیا بنسی جنا اپنے گندے ہتھاں نال اپنی دھی دے چہرے تے چاٹا مار کے تڑا چھوڑے نہ ہوندے اون دا کیا بنسی جنا اپنے ہتھے نال اپنی اماں دے پوچھن لہا کے اپنی اماں کو روا تے ماری پیا ہوندے اون دا کیا بنسی جنا اپنی اماں کو دھکے دے کے پٹوائی پیا ہوندے اون دا کیا بنسی جندے ہاتھ بھی ظالم ہیں جندے پیر بھی ظالم ہیں جندی آنکھ بھی ظالم ہے اللہ دے نبی فرمائے تیری سزا ہے تو مظلوم کے گزرتا پیا میں تے مظلوم دی مدد نہ کیتی آئی او لوگو اے طالب علم دا پیغام ہی قبر کے بچوں قبر دی فکر کرو قبر دے بارے سوچو آپ سارے کام آسان ہوئے سن قبر ایک باغ بہشت دا بوٹا قبر باغ بہشت دا بھی بوٹا بن سکتی ہے قبر اللہ کریم دے قہر دا بھی ذریعہ بن سکتی ہے قبر جرے ویلے بندہ قبر دے اندر پہنچے پیچھے اللہ کریم نے سوال و جواب دا سلسلہ شروع کرنا ہوندے اللہ دے پاک نبی قبیلہ بنو نجار دے ایک بغیچے دے اندر اپنے خچر تے چڑھے بیٹھن توجہ ہے تھکے نہیں بیٹھے کتنا چڑھے بیٹھن بولو خچر تے چڑھے بیٹھن نبی کریم علیہ السلام بنو نجار دے باغیچے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابیہ دے میں دے دا بیٹھا ہمیں میں دیدہ بیٹھامی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حدیث دے راوین ادن میں نال کھڑامی اچانک ڈٹھے سے نبی کریم دا خچر بھجن لگ گئے مسلم شریف دی حدیث کتنا کھڑی ہے سواری بھجن پائے گئی ہے خچر بھجن پائے گئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے او ساتھیو کیا مسئلہ ہے یا رسول اللہ 7-8 قبراں بھی نال ہیں آپ نے فرمایا جاندا ہے کوئی بندہ ایک قبریں والے کون ہیں حضرت زید بن ثابت فرمائیں ایک بندہ تے ٹھیک ہے ہوا کہ یا رسول اللہ میں جاندا اے جتنی قبراں 7 یا 8 یا 8 قبراں اے مشرکین جا قبراں اے جڑے بندے فوت ہیں شرک دی حالت وچ فوت ہیں نبی کریم فرمائے میں جلے گزردا پیا میں نے قبر والے کو عذاب ہوندا پیا انہیں قبر والے عذاب اللہ کریم نے میں محمد کریم دے کنا دے اندر سنوائے او لوگوں میں تو کو نصیحت کرے نا میری امت کو قبر دے عذاب دے معاملے جزمایا ویندے میری امت کو قبر دے عذاب دے معاملے جزمایا ویندے اگر میری امت دے لوگ ہی ویتا ول تساں ہر ویلے پناہ منگی کرو تے دعا کیتی کرو اللہ قبر دے عذاب تو بچاوے مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت زید بن ثابت فرمائیں نبی کریم علیہ السلام نے اٹھائی کھڑ کے دعا سکھائی اور ایویں سکھائی جی میں نماز سکھائی ونجے جی میں اتحیات سکھایا ونجے اللہ دے نبی کیڑی دعا ہے آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم اللہ دے نبی فرمائے قبر دی فکر کیتی کرو قبر دی فکر کیتی کرو قبر دا خیال کیتا کرو صحیح بخاری مسلم دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر میں گزرتے پن قبرستان دے وچوں اے بخاری شریف دے اندر 6 دفعہ حدیث ذکر کیتی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرتے پہن آپ نے فرمائی نے دو قبر اجیں کو عذاب ہوندا پے انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر کہیں بڑے گناہ دی وجہ تو عذاب نہیں پیا ہوندا یا رسول اللہ کیڑے گناہ دی وجہ صحیح بخاری دی حدیث کتنی دفعہ آئی ہے بخاری ہے بولو کتنی دفعہ 6 دفعہ آئی ہے وڈے گناہ کو نہیں پیتی نا یا رسول اللہ کیوں عذاب پیا تھی دے آپ نے فرمایا پہلے دا مسئلہ ہے یمشی بن نمیمہ چگلی کرنا آئی ایک ہوئے جرا چگلی کرنا آئی چگلی جان دے ہو چگل خور بندے دی موج ہوندی ہے دو بھرامے کو بھڑا باندے چگل خور بندے دا حالے ہوندے پیو پتر کو جھیڑا لوا باندے ایک اتہوں عذاب تھی نہ پہ چگلی کرنا تے دوچے بندے کو اتہوں عذاب تھی نہ پہ ایدہ حالے اے جرے ویلے پیشاب کرے تے پیشاب دے چھینچیں تے کتریں کے نہ بچ دا
ساجا تے سارے ہلوڑ تے پلاٹ تے زمینہ لیٹرین بنیا پہ ہونا ایمیں یا کوئی نا ساکو تے کو تو علماء نے اے نہیں دیشا جو استنجا کی میں کرنے تے پیشاب کی کرنے 4 وگے پولا جو پیشاب کرنے 4 وگے پہلے اپنا منجلہ تے کپڑا اٹھاؤ ہٹا دو تاکہ سارے کو پتہ لگے جوان حاجت تے اتھان جو ویسی کوئی پتہ کا نہیں پیشاب کی میں کرنے قطرے ڈھاندے پہن استنجا کی میں کرنے طہارت اصل طہارت تے ہے جے تیرے اندر طہارت نہیں کہیں اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی جیری طہارت ہوتا ہے کہیں توجہ ہی نہیں کی کہیں توجہ نہیں کی نبی کریم علیہ السلام فرمائے قبر دے اندر عذاب تو پیا تھیں دے کیونکہ اے پیشاب دے قطرے کے بولو نہ بچدائی خیال کیتا کر قبر دے عذاب کنے پناہ منگی کر قبر دے عذاب دا حالے ہے نبی کریم علیہ السلام خود پناہ منگ دیان حضرت عثمان بھی رو پن دیان مسند احمد دی حدیث ہے جامع ترمذی دے اندر بھی موجود ہے نبی کریم علیہ السلام فرمائندن بندے گجر ویلے قبر دے اندر رکھیا ویندے بندے دے کول منکر نکیر آویندن جاء ملکان اسودان ازرقان دو فرشتے آویندن جنہاں نیلیاں تے کالیاں آنکھیں آ کر کے آدن اٹھی وے اللہ دا بندہ پہلے تے دسا من ربو کا تیرا رب کون ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اگر بندہ چنگا ہوئے نیک ہوئے تے آدھے اللہ ربی میرا رب اللہ ہے محمد النبی میرا نبی محمد کریم ہے الاسلام و دینی میرا دین اسلام ہے اللہ دے نبی فرمائے اللہ کریم دی طرف آواز اندی ہے وفتہو بابا من الجنہ اندی قبر دے اندر ایک کھڑکی کھولو جری جنت دی طرف ونجے والبسو بابا من الجنہ اللہ پاک فرمائیں دے حکم کیتا ویندے جو ایک لباس تے کفن تے کپڑے جنت دے پوا چھوڑو وفترشو من الجنہ اللہ دے نبی فرمائیں دے اللہ دی طرف حکم اندے اندہ بسترہ جنت دا بڑا چھوڑو بیا بندہ جن کے سوال کیتا ویندے من ربو کا ما دینوں کا من نبیوں کا اے آدھے میں کو پتہ کہیں نہیں لا ادری اقولو کما یقول الناس میں ہوئے آدم جی میں لوگ آدھے ودے ہوندے ہیں میں کو پتہ ہی کوئی نہیں میرا رب کون آئی توجہ ہے مارکا بوڑ مرانی جے کو اپنے رب دا ہی پتہ نہ ہوئے بوڑ مرانی پتہ ہی نہ ہوئے درندہ بنیا وجہ درندہ تیرے اس تے درندے میرے اس تے درندے کیا فرق ہے فجر نال درندہ اٹھی کے کھندے تو ہی اٹھی کے کھندے فجر نال درندہ ہی کام تے جوئی جویندے جانور تے تو میں بھی کام تے جوئی جویندے دوپارا تھی وے تھک ویندے درندہ ہی تھک ویندے اساں ہی دوپارا کرنے جانور ہی دوپارا کرنے اساں ہی سوم پنے اللہ ذا جانور ہی سوم پندے شام تھی وے تے کو میں کو بھوک لگ دی ہے جانور کوئی بھوک لگ دی ہے جانور ہی کھا کے رات کو سوم دے تو میں بھی کھا کے سوم تھی نے تیرے جانور وچ کیا فرق ہے یہ ہکو تے فرق ہے نماز عبادت اللہ جو اندے واسطے نماز ضروری نہیں تیرے واسطے نماز ضروری ہے یہ تو ہی فجر تو شام تک تے شام تو فجر تک 24 گھنٹے چ ایویں ودے تھی اول تیرے تے جانور چ کوئی فرق ہے نہیں درندہ ہی تو درندہ اولئک کالانعام بل ہم اضل اللہ فرمائے دے جانور تے درندہ بھی تیرے کے چنگا ہے جے میں تے کو آکھاں جانور ہی تو تے جانور دی بھی توہین ہے تو تے جانور دے بھی پرویں پان دئی اجا بندہ ہی ویندا پیا ہوئے وستی دے راہ کولو گزردا ہویا او کو کہیں دے بندے دا گھر دا در دا کتا بھونکے او بندہ ہٹا تھک دے کتا ہٹانے چ نہیں ہندا جڑے ویلے او در دا مالک دیکھے جو میرا کتا مسافر کو پریشان پیا کرے دے او اٹھائی کھڑ کے ہکل لیندے کتا اپنے سارے غصے مٹا کے اپنا سر جھکا کر کے اپنے مالک دی مہاڑی تے آ کے سر چ رکھ دے اللہ فرمائے دے دیکھتے دے کہتا ہے پلیت جانور بھی چنگا ہا جندے در تے ٹکر دے ٹکڑے کھندے اودی ہکی حقل تے اپنا سر چا سٹے تے کو ڈیے چ 5 واری اللہ حق لانے دے جڑا تے کو ٹکر کھواوے تے کدی اودے سامنے سر نہیں سٹیا تیرے کہتے جانور بھی چنگا نہ پڑھ نمازاں تے میرا کیا کر رہے پڑھسے دے اپنا فائدہ ہی میں کو پتہ کوئی نہیں میرا اللہ کون ہے اچھا اے دسا ما دینوں کا دین دا تو سرو پتہ کوئی نہیں جلے اللہ دا پتہ کوئی دین دا کیوں پتہ ہوگا دین دا ہے پتہ کہیں کو پتہ نہیں ہر کوئی سمجھی ودے بریلویت دین ہے بریلوی آدم سال ہاں بھی توالا مذہب اساں بریلوی ہے ہاں میں دیوبندی توالا مذہب اساں دیوبندی ہاں میں اہل حدیث توالا مذہب اساں اہل حدیث ہاں میں مرزائیو توالا مذہب اساں مرزائی وہ اے مذہب نہیں مذہب دا نا اسلام ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اہل حدیث مذہب دا نا نہیں دیوبندی مذہب دا نا نہیں بریلوی مذہب دا
دا نا نہیں بریلوی دا مذہب بھی اسلام دیوبندی دا مذہب بھی اسلام اہل حدیث دا مذہب بھی اسلام اسلام پکا تھا کہ قبر چ اسلام دا جواب چنگا دے تو تو رولے پیا ہوئے کوئی کیویں آدھے کوئی کیویں آدھے وہ میرا مذہب ہوئے وہ میرا مذہب ہوئے میرا امام ہی آدھے میرا فقیہ آدھے نہ اللہ دا پتہ ہے نہ دین دا اچھا اے دسا نبی کون ہوئی وہ کہ نبی دا ہی پتہ کوئی نہیں لا ادری اقول کما یقول الناس لوگ جویں آتے ہیں میں ہوں آدم میں کو پتہ کوئی نہیں نہ دین دا پتہ ہے نہ محمد جوان دا پتہ ہے نہ اللہ کریم رب رحمان دا پتہ ہے اللہ کریم نے فرمایا ایویں کرو وفتحوا بابا من النار ایک کھڑکی کھولو جری جہنم دو ونجے قیامت تک دی قبر جہنم بنی رہے ایویں کرو وفترشوا من النار انہا لباس ایک جہنم دا بناؤ بستر دا جہنم دا بناؤ والبسو من النار تے جہنم دے اندر انہا کفن جرا مال کے پوا چھوڑے لہا کہ جہنم دی بھادا بنا کفن پوا رہے ہو خدا را قبر دے عذاب کے بچ جر ویلے قبر نے گھٹنے صحیح حدیث ہے مسلم شریف دی سجے پاسے آلیاں پسلیاں کبے پاسے آوے سن کبے پاسے آلیاں پسلیاں سجے پاسے آوے سن وال بندہ رو رو کے آہی پیا کریں دے اللہ کریم نے اتھا ہو فغا نہیں سننی اونگلے وال پیچھے کیا بندہ ہو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ شیخ بولو سعدی رحمت اللہ علیہ بازارش بیٹھن بادشاہ گزرے حکمران شیخ صاحب کیوں بیٹھے ہو وہاں کہ اللہ دے بندے دی صلح بیٹھا کروینا اللہ دے بندے دی صلح بیٹھا کروینا تھئیے نا سہی بادشاہ اللہ منن تے تیارے بندے نہیں پہ منن شاہرز کریں بائے کے دیکھیں میں لگ دے جی میں بندے اللہ کو سجاتا ہی نہ ہوئے بندے نہیں پہ منیں دے روجہ دیمار بادشاہ گزریے میں دیکھی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ قبرستان بیٹھے ہوئے نا کتا بیٹھن بادشاہ دے اتھا کیوں بیٹھے ہو کہ اللہ دے بندے دی صلح بیٹھا کروینا تھائیے صلح وہاں کے کائنہ صحیح ہونتا بندے منیں دے تے رون دے پہن اللہ نہیں پیا منیں اجائیں تیرے اکھا لے جناوے تو میرے آمن دا کوئی پتہ کہہ نہیں اون ویلے پیچھے اللہ نہیں پیا منیں دا اج اللہ منیں دے تو نہیں منیں دا تیری برادری نہیں منیں دی دکانداری نہیں منیں دی تیرا گاہک نہیں منیں دا تیرے دوست نہیں منیں دے تیری سنگت نہیں منیں دی اج اللہ دے بار بار منن تے تیار ہے اللہ دے تیری اماں بھی رسی ہوئی اتنا جلدی نہ منے سی جتنا میں اللہ رشا ہویا تیرے نال منی جانتے تیار ہاں تو جہنم وچ ونجے میں اللہ برداشت نہیں کر سکدا اج اللہ منی جانتے تیار ہے بندے کو ٹائم ہی نہیں ملدا قبر وچ بندہ روون تے تیار ہو سی اللہ سی چکھے تھی ونج جڑے ویلے میں منے نام تو نہ منی ناویں ہی واسطے قبر دے عذاب کے بچ قبر دے عذاب کے بچ جڑے ویلے قبر دے عذاب کے بچ ہیں اللہ کریم تیری آخرت دے منزل آسان فرما دے سی آقا آمین بولو زور دے آمین آپ چھوڑو نبی کریم علیہ السلام نے قبر تو ڈرائے نبی صحیح بخاری دی حدیث ہے مرڑے کی میں بات مکینہ پہ آپ ہی نے ستے پہن اما عائشہ صدیقہ فرمائیں نبی سی دی واری آئی میرے حجرے میرے دیکھ سو میں ستی پہ آمی نبی سی این جتی مبارک لاہی نے ستے چادر پاتی نے اللہ دے رسول سمجھ گئے ہیں جو عائشہ نیند رہے ہولے ہولے اٹھن چادر ہٹائی نے تاکہ آواز نہ تھی وے جتی پاتی نے دروازہ کھولے نے دے باہر لگے گئے نبی سی جلے حجرے دے باہر نکتن مائیں اللہ دے رسول دے پچھو پچھو اٹھی کے لگی گئیاں ادھی رات دا ٹائم ہے نبی سے اگو تو مائیں پچھو مائیں لٹھے اللہ دے نبی جنت البقی قبرستان اچ پہنچ گئے اتھا وان کی نے میں ہاتھ چاہ کی نے رو رو کے قبریں آلیں دی مغفرت واسطے دعا کھڑے مانگدن جے قبر آلیں کو عذاب نہ تھی وے نبی ادھی رات دا اٹھی کے کیوں کھڑا دعا اما جان فرمائیں میں ڈیٹھے نبی سے موڑی اندر میں پیشتے موڑی نبی سے میں کو دیکھے تھوڑا تیز رفتار تھا میں تیز رفتار تھا نبی سے تھوڑا جلدی درکیا میں جلدی درکیا میں آئی آپ نے حجرے چاہ کے لیٹیاں چادر پاتے پہیاں نبی سے آگئے نبی سے میں کو ڈٹھے میرا سہا پھلدا پیا ہاں اللہ دے رسول فرمایا عائشہ تیرا سہا کیوں پھلدا پے اللہ دے نبی کچھ نہیں میں تو ستی پئی آمی آپ نے فرمایا عائشہ جے تائیں نہ دشا تو میں کو علیم خبیر ذات دس دے سی دسا اللہ دے نبی جلے تسا اٹھے ہو تسا سمجھے عائشہ ستی پئی میں ستی کہنا پئی آمی میں تورے نال پیچھو پیچھو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ فرمائے نا میرے میں سینے تے ہاتھ مارے نے تے مار کے آدن عائشہ کملی تائیں سوچا ہو سی نبی دی اجواری میرے گھر رہے ہو سکتے کہیں بی دے گھر میں دے پہو میں تائیں اللہ دے نبی کو لو یہ امیدہ رکھے ہوئے ہیں یہ کچھ سوچا آگی اللہ دے نبی نا
میں ہی نہیں سوچا اچھا کدے گیا وے فرمایا عائشہ میں ستا پیا امی تو بھی ستی ہوئی میں اتنا ایک گال کرنا جائیندہ وزن نہ کی تو اور مان تھی سی تو ستی پیا میں اے اما عائشہ دی عظمت جملہ یاد کر کے وانی تو ستی پیا میں چادر پاتی پیا میں جبریل دروازے دے باہر کھڑ کے میں کو سڑیندہ کھڑا میں کہ جبریل اندر آج نہیں میں اندہ ہوں کہ اما ستی ہوئی ہے میرے اللہ نے فرمایا اما دا حیا کر باہر کھڑ تھی فرشتے دا سردار سید الملائکہ جبریل امین دروازے دے باہر کھڑتے بخاری مسلم دی حدیث ہے اما ستی ہوئی ہے اما دا وہ فرشتے حیا کرن ظالمان تائیں اما عائشہ دا حیا نہیں کیتا تیرا حیا کر کے باہر کھڑ گئے ہولی ہولی سجے تے میں چپ کر کے تو اٹھا میں ڈٹھے جلے جبریل تھی کہ حیا پیا کریں دے میں عائشہ دا کیوں نہ حیا کرا میں تک نہیں اٹھایا عائشہ میں ہولی ہولی گیا تاکہ آرام اس خلل نہ آئے تو بے آرام نہ تھی میں آرام نہ گیا عائشہ میں ستا پیا میں جبریل آکے آکے سنوے قبر دا عذاب میں کو آکے صلی اللہ دے نبی سمونا اٹھو اللہ دا حکم چاہ کے آیا جی لوگ قبرستان جنت البقیع قبریں آجیں واسطے مغفرت دی دعا کرو میں اٹھا منج کے دعا کرے نہ رہ گیا اللہ کریم دے کولو جو اللہ انہیں کو معاف کر جے عذاب نہ ہوئے آتے اللہ کدئی نہ آکھیا جے قبر دے عذاب دی حیثیت نہ ہوئے اللہ دے نبی عبداللہ بن عبی بن سلول دے جنازے پڑھاون دے بعد نیت کی تھی میں نے دی قبر تے کھڑ کے دعا کرے ساں اللہ کریم نے منع کر دیتے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ لفظ قبر قرآن وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ آہدا قبر ہی آہدا اگر قبر دا عذاب ثواب کہنا اگر قبر دیاں ہولنا کیا کہنا اگر قبر جان سختیاں کہنا اللہ نے کیوں منع کیتے میرا نبی قبر دے نہیں کھڑ سکدا اگر قبر دا عذاب کہنا تے اللہ کیا کھڑے نہ کھڑے قبر دا عذاب ہی کہنی ہوندا نا قبر دے عذاب دی حیثیت اللہ دے قرآن جو ثابت بیٹھا کرے نا اللہ نے فرمایا ولا تقم علی قبر ہی آہدا قبر دے اتے کھڑن دی اجازت نہیں قبر دا عذاب بھی برحق تے قبر دا ثواب بھی بولو قبر دا ثواب بھی سورت یاسین وسطی انتاکیہ 22 سپارہ 23 سپارے دا پہلا صفحہ حبیب نجار شہید ہو گئے قوم نے شہید کر لیتے اللہ فرمے دی روح نکل دی ودی آئی تے اسا اللہ کریم نے حکم دیتا کی لدخل الجنہ اے حبیب جنت دے اندر داخل ہو ون حالانکہ جنت تک قیامت دے قائم ہومن دے بعد ملنی ہے ایک کیڑی جنت ہے جری جنت دا اللہ پاک نے ذکر کیتے ہر مفسر نے تفسیر دے اندر لکھے ای جنت کلو مراد قبر ہے ای جنت کلو مراد اللہ پاک نے قبر دے دیتی ہے کہ قبر تیرے واسطے میں اللہ نے جنت بنا دیتی ہے برزخ تیرے واسطے اللہ نے جنت بنا دیتی ہے قبر کیری شاید نہ آئے توجہ ہے تھکے نہیں بیٹے تیرے میرے سامنے سے یہ قبر ہے نا یہ زمین علی یہ قبر ہے نا حالانکہ قبر دی تعریف ہے مرن دے بعد میت دے جسم دا کوئی ایک حصہ بھی جیری جاتے پہنچ ونجے او جاؤ میت دے حصے واسطے قبر ہوں دے نہیں سمجھ آئی میت جتھا پہنچ درندے کھاگن درندہ میت دی قبر پانی چلوڑ کے مر گئے پانی میت دی قبر راکھ ہواوائیں چلال گئی ہے تے ہواوائیں دے اندر بھی ہوں دی قبر ہے قبر دی تعریف ہے القبرو المیتو المقررو جری جاتے میت پہنچ ونجے ہوں دی قبر ہوں دی سالے توارے سامنے یہ قبر ہے صحیح بخاری دی حدیث ہے کفن چور بندہ جرا کفن چوری کریں گا انہیں اپنے پتریں کو سڑ کے آدھا بیٹھے میری لاش ساڑ دیوائے میری کیری تر راکھ ملا دیوائے پانی چھوڑ دیوائے ہوائے چھوڑ دیوائے کیونکہ میرے دل چلا دا ڈر رہے میں اللہ دے سامنے کھڑا نہ تھی سکا جرے ویلے بندہ مر گئے اندے پترے اندی لاش کو ساڑ دیتے لاش کو جلا دیتے اگر قبر دا تصور نہ ہویا ہندو تے کافر جرے ویلے میت کو ساڑ دینا والونا دا کوئی حساب کتاب نہ ہویا میت مرن دے بعد جیری جاتے پوج ونجے ہو جاؤں دی قبر ہوندی رہن دی ہے اندے پترے اندی لاش کو ساڑ کے ہواواں دے اندر چھوڑ دیتا پانی دے اندر لوڑ دیتا میت
واسطے پانی بھی قبر بن گئے ہوا بھی قبر بن گئی ہے صحیح بخاری دی حدیث ہے اللہ پاک نے کو کھڑا کیتے پیدا کیتے فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ یہ الفاظ صحیح بخاری دے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیتا نا اللہ دے نبی فرمائے کفن چور بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہویا ہے اللہ نے کو قبر وچوں کٹ کے پانی والی قبر ہوا والی قبر وچوں کٹ کے اللہ نے کو کھڑا کر دیتے قبر دا عذاب برحق قبر دا ثواب بھی برحق قبر دی جزا بھی برحق قبر دا بدلہ بھی برحق اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر چند باتاں ذکر کی جاں دو ایتاں قرآن کریم جاں سنتے اپنا ایمان تازہ کر میرے مالک نے فرمایا وَلَوْ تَرَا إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ سورت دا نام سورت انعام آیت نمبر 93 یاد راسی سورت 93 میں ترجمہ کرنا اللہ کریم نے فرمائے وَلَوْ تَرَا اے میرے پیغمبر کاش تو ساڈے تے ہوا اِذِ الظَّالِمُونَ جڑے ویلے ظالمیں دا حال ہوندے فی غمرات الموت جڑے ویلے موت دی سکرات چومن والملائکۃ باسطو ایدیہم فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا کے ظالم دی جڑے ویلے روح کٹ دے پے ہون نال آتے کھڑے ہون اخرجو انفسکم اپنی روح کٹوے ظالماں تے ظالم دی روح ایویں نکل دیئے جی میں ریشمی کپڑا تو کنجیاں لی ڈھاری دے ہوتے سکتے بل چھکیں لیرہ ہوئیں دے اللہ دے نبی فرمائے فرشتے ہاتھ پھیلا کے آدھے کھڑن روح کٹوے اپنی روح کٹ اللہ فرمائے دے نال فرشتے بھی آدھے کھڑن آج تیرا حال پورا ہو ونجنے الیوم عربی لوگ بیٹھے ہو مکہ مدینے دے رہنا لے بیٹھے ہو الیوم دا مانا ہوں دے آج الیوم تو جزونا آج تے کو بدلا دیتا ویسی آج تے کو جزا دیتی ویسی حالانکہ آج تو مراد آج مرن دا دیا آج قیامت دا نہیں تکائن آیا اللہ دا قرآن آدھے فرشتے آدھے کھڑن آج تے کو جزا دیتی ویسی کیری شہدی جیرا کم تے کیتا عذاب الہون رسوائی والے عذاب دی جزا دیتی ویسی اللہ تے کو رسوائی والا عذاب دیسی بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق اللہ دے ہوتے حق دے علاوہ جیریاں باتا اللہ دے ذمہ لینا ہے اللہ دے آیات دا تعویلہ کرنا ہے ہی مستے آج تک کو سزا دیتی ویسی جیری تفسیر چاہمیں ہر مفسر نے لکھے الیوم تو مراد قبر دا عذاب ہے الیوم تو مراد قبر دا عذاب دوجا مقام قرآن دا یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ اللہ کریم نے فرمایا اللہ ثابت قدم رکھ دے انہا لوگاں کو جرے دنیا دی زندگی اچھ ایماندارہ کو دے آخرت دی زندگی اچھ عبداللہ ابن عباس دی تفسیر چاہ کے دیکھ صحیح بخاری دی تفسیر چاہ کے دیکھ حافظ ابن کثیر دی تفسیر چاہ کے دیکھ ہاں یہ آیت کریمہ دے اندر فی الآخرت و مراد قبر دا عذاب ہے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر ساریاں باتاں سمجھایا ان واسطے اللہ فرمائیں دے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى مٹی وچوں پیدا کیتے مٹی وچ واپس آنے ساں مٹی وچوں کھڑا کرے ساں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اے کسرت تو کو ہلاک کر دے سی تے تو کو قبریں دی زیارت کروے سی اللہ کو دعا اللہ قبر دے عذاب تو بچاوے آخرت دی منازل اللہ آسان فرماوے اساں سارے کٹھے تھے ہیں ساری یہ بی بی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے دعا کرو اللہ ان دی مغفرت فرماوے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان جو فوت ہو گئے اللہ سب دی مغفرت فرماوے اللہ کریم سارا مل بہنا قبول فرماوے اللہ ہر قسم دے عذاب اور ہر قسم دی آفت تو بچاوے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ سارے جیاں گناہگار کوئی نہیں تیرے جیاں بخشنہار کوئی نہیں سارے گناہ معاف فرما
یا اللہ ہر قسم دی ازمائش تو بچا، ہر قسم دے نقصان تو بچا، ہر قسم دے فتنے تو بچا، ہر قسم دے شر شیطان تو بچا یا اللہ۔ جو بے اولاد نرینہ اولاد عطا فرما، جو قرض دارن قرضے تو نجات عطا فرما، جو بیمارن پریشان حالن سب دیاں بیماریاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ۔ قبر دے عذاب تو بچا، آخرت دے عذاب تو بچا، قیامت دے سختیاں تو بچا یا اللہ۔ اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا، بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے یا اللہ۔ سر کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ۔ قیامت تلنی اپنے عرش دی چھاں تے سایہ نصیب فرما یا اللہ۔ اپنے پیغمبر دی شفاعت دا مستحق بنا یا اللہ۔ اپنے پیغمبر دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرما یا اللہ۔ ای رلی ہوئی امت دے اندر اتفاق پیدا فرما یا اللہ، اتفاق پیدا فرما یا اللہ۔ اسلام دا بول بالا فرما، کفر دا منہ کالا فرما یا اللہ۔ بے نمازے کو اپنے در دا پکا سچا نمازی بنا یا اللہ۔ ساری جری بی بی فوت ہو گئی ہے یا اللہ، ان دے سوال و جواب وچ مدد فرما یا اللہ۔ ان دے سارے معاملات آسان فرما یا اللہ۔ ان کو آخرت دے اندر جنت الفردوس دا اعلی مقام عطا فرما یا اللہ۔ ساڈا کم نہیں تیری جہنم برداشت کرنا، جری 99 سے زیادہ ہے، ساکنے تا دنیا دی بھا برداشت نہیں تھی اللہ پاکا۔ گناہگار ضرور ہیں، خطاکار ضرور ہیں، پاپی ضرور ہیں، وطوی تیری رحمت دے طلبگار بھی ضرور ہیں اللہ۔ اپنی جہنم دی بھا کے بچا مالکا، خاتمہ ایمان تے کری، جیرے ویلے موت دے میں موت دے ٹائم کلمے دی دولت نصیب فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ سارے اندر اتفاق نصیب فرما، قرآن دی تلاوت زیارت ریاضت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل بيته وذريته وإترته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔